اللہ کن لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن مجید نے صاف لفظوں میں بتایا ہے کہ کچھ عادتیں انسان کو اللہ کی ناراضی تک لے جاتی ہیں۔ کیا آپ میں یہ عادتیں ہیں؟ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید انسان کے لیے مکمل ہدایت ہے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے وہ عظیم پیغام ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں رہنمائی موجود ہے۔ جب ہم قرآن کو غور سے پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں صرف عبادات کے احکام ہی بیان نہیں کیے بلکہ انسان کے اخلاق، کردار، معاملات، معاشرت، عدالت، تجارت، خاندان اور پوری زندگی کے اصول بیان کیے ہیں۔ گویا قرآن ایک ایسا مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان اگر اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنا لے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو صرف احکام نہیں دیتا بلکہ اس کے دل کو بھی زندہ کرتا ہے۔ قرآن انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں بے مقصد نہیں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اس مقصد کو سمجھنے کے لیے قرآن انسان کو بار بار سوچنے، غور کرنے اور اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی دعوت دیتا ہے۔ جب انسان قرآن کی آیات کو دل سے سنتا ہے تو اس کے اندر ایک نئی روشنی پیدا ہوتی ہے اور اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں ہے۔ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے اور کن لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بات ایک مومن کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ ہر مسلمان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی راضی ہو جائے۔ انسان دنیا میں بہت سے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے دوستوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنا چاہتا ہے، اپنے افسر کو خوش کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ اس سب کے باوجود اللہ کو خوش نہ کر سکے تو اس کی زندگی کی اصل کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے قرآن ہمیں بار بار یہ یاد دلاتا ہے کہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ ایک مومن کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ایسے اعمال سے پاک کرے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان بظاہر عبادتیں تو بہت کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایسی عادتیں موجود ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو اس کی نماز کا اثر کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے لیکن زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتا ہے تو اس کے روزے کی روح کمزور پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عبادتیں تو کرتا ہے لیکن اس کے دل میں تکبر موجود ہے تو یہ تکبر اس کی عبادتوں کے نور کو متاثر کر دیتا ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں صرف عبادات پر زور نہیں دیتا بلکہ اخلاق اور کردار کی اصلاح پر بھی زور دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے ترازو میں سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف عبادت ہی اہم نہیں بلکہ انسان کا اخلاق اور اس کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ اگر انسان کا اخلاق اچھا ہو، وہ دوسروں کے ساتھ انصاف کرے، لوگوں کے حقوق ادا کرے، عاجزی اختیار کرے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت اور خیر خواہی کا رویہ اختیار کرے تو یہ چیزیں اسے اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ قرآن مجید ہمیں بار بار یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں یا نہیں۔ اگر اسے محسوس ہو کہ اس کے اندر کوئی ایسی عادت موجود ہے جو اللہ کو ناپسند ہے تو اسے فوراً توبہ کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات کا ایک بڑا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے اندر عاجزی پیدا کرے اور اپنی کمزوریوں کو پہچانے۔ جب انسان اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگتا ہے تو وہ اصلاح سے دور ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ رجوع انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ قرآن کو صرف پڑھنے کی کتاب نہ سمجھے بلکہ اسے
اپنی زندگی کا رہنما بنائے۔ جب وہ قرآن کی آیات کو سمجھے گا اور ان پر عمل کرے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی، اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اس کے اخلاق بہتر ہوں گے اور اس کے معاملات درست ہو جائیں گے۔ آخرکار انسان کی اصل کامیابی یہی ہے کہ وہ اس دنیا سے اس حال میں جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، کیونکہ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور انسان ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو ایسے اعمال سے بھر دے جو اللہ کو پسند ہے اور ان تمام عادتوں سے دور رہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ قرآن مجید میں بار بار ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے اللہ محبت نہیں کرتا، تاکہ بندہ ان برائیوں سے بچ سکے۔ سب سے پہلی نشانی ان لوگوں کی ہے جن کے بارے میں فرمایا گیا، یعنی اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ کفر صرف یہ نہیں کہ کوئی شخص کلا اللہ کا انکار کرے، بلکہ کفر کا ایک مطلب ناشکری بھی ہے۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، اللہ کے احکام کو نظر انداز کرتا ہے اور اپنی زندگی کو صرف دنیا کے خواہشات کے مطابق گزارنے لگتا ہے تو یہ بھی ناشکری کی ایک شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، سانسیں لینا بھی ایک نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، رزق بھی نعمت ہے، لیکن جب انسان ان نعمتوں کے باوجود اللہ کو یاد نہیں کرتا تو یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اس لیے قرآن ہمیں بار بار شکر کی تعلیم دیتا ہے۔ جو شخص ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن جو شخص ناشکری کرتا ہے وہ اللہ کی محبت سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسری نشانی ان لوگوں کی ہے جن کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا، یعنی اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ظلم ایک بہت بڑی برائی ہے۔ ظلم صرف کسی کو مارنے یا اس کا مال چھیننے کا نام نہیں، بلکہ ہر وہ کام ظلم ہے جس میں کسی کا حق مارا جائے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرے تو یہ بھی ظلم ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی یا بچوں کے حقوق ادا نہ کرے تو یہ بھی ظلم ہے۔ اگر کوئی تاجر لوگوں کو دھوکہ دے تو یہ بھی ظلم ہے۔ اگر کوئی طاقتور شخص کمزور کو دبا دے تو یہ بھی ظلم ہے۔ اسلام نے ہمیں انصاف کا درس دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ظالموں کے لیے ہوگا۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی کسی پر ظلم نہ کرے۔ تیسری نشانی ان لوگوں کی ہے جن کے بارے میں فرمایا گیا، یعنی اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر انسان کے دل کی ایک بہت خطرناک بیماری ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے تو اس کے دل میں غرور پیدا ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ یہی تکبر انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان بھی اسی تکبر کی وجہ سے تباہ ہوا تھا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے مومن کو ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ انسان جتنا عاجز ہوگا اللہ کے نزدیک اتنا ہی بلند ہوگا۔ چوتھی نشانی ان لوگوں کی ہے جن کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا، یعنی اگر حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حد سے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات میں اس قدر آگے نکل جائے کہ وہ اللہ کے احکام کو بھول جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص غصے میں حد سے بڑھ جائے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے لگے تو یہ زیادتی ہے۔ اگر کوئی شخص دولت کے پیچھے اس قدر بھاگے کہ حلال اور حرام کا فرق بھول جائے تو یہ بھی حد سے بڑھنا ہے۔ اسلام ہمیں اعتدال کا درس دیتا ہے۔ ہر کام میں میانہ رویہ اختیار کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ پانچویں نشانی ان لوگوں کی ہے جن کے بارے میں فرمایا گیا، یعنی اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خیانت ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی کو امانت دی جائے اور وہ اس میں خیانت کرے تو یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ خیانت صرف مال میں نہیں ہوتی بلکہ وعدے میں بھی ہوتی ہے اور ذمہ داری میں بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی سے وعدہ کرے اور پھر اسے پورا نہ کرے تو یہ بھی خیانت ہے۔ اگر کسی کو کوئی ذمہ داری دی جائے اور وہ اسے ایمانداری سے ادا نہ کرے تو یہ بھی خیانت ہے۔ ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ امانت دار ہوتا ہے۔ چھٹی نشانی ان لوگوں کی ہے جن کے بارے میں فرمایا گیا، یعنی اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
فضول خرچی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو غیر ضروری طور پر ضائع کرے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ صرف دکھاوے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، بڑی بڑی تقریبات کرتے ہیں، مہنگے کپڑے پہنتے ہیں اور غیر ضروری چیزوں پر پیسہ ضائع کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام ہمیں سادگی کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر انسان اپنی دولت کو ضرورت مندوں پر خرچ کرے تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن اگر وہ اسے صرف اپنی خواہشات پر ضائع کرے تو یہ اسراف ہے۔ ناظرین، یہ وہ نشانیاں ہیں جن کے بارے میں قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے۔ اگر انسان ان برائیوں سے بچ جائے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے اور دیکھے کہ کہیں اس کے اندر بھی یہ برائیاں تو موجود نہیں۔ اگر موجود ہیں تو فوراً توبہ کرے اور اپنی زندگی کو بدل لے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم، تکبر، خیانت، فضول خرچی اور ہر اس بیماری سے بچا لے جسے اللہ ناپسند کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے اور ہمارے دلوں کو ایمان اور عاجزی سے بھر دے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ ہمیں اپنی پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔